حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی زرہ کھو گئی۔ آپ نے وہ زرہ ایک یہودی کے پاس دیکھی۔ آپ نے یہودی سے فرمایا، اے یہودی، یہ زرہ جو تمہارے پاس ہے میری ہے، فلاں روز مجھ سے کھو گئی تھی۔ یہودی کہنے لگا، میرے قبضے میں موجود زرہ کے بارے میں آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ اگر آپ میری زرہ پر اپنا دعویٰ کرتے ہیں تو اب یہی ایک چارہ ہے کہ میرے اور آپ کے درمیان مسلمانوں کا قاضی فیصلہ کرے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور وہ یہودی دونوں فیصلے کے لیے قاضی شریح کی عدالت میں پہنچے۔ جب قاضی شریح کی نگاہ امیر المؤمنین پر پڑی تو اپنی مجلس سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بیٹھے رہیں۔ قاضی شریح بیٹھ گئے۔ پھر فرمایا، میری زرہ کھو گئی تھی، میں نے اسے اس یہودی کے پاس دیکھا ہے۔ قاضی شریح نے یہودی سے پوچھا، تمہیں کچھ کہنا ہے؟ یہودی نے کہا، میری زرہ میرے قبضے میں ہے اور میری ملکیت میں ہے۔ قاضی شریح نے زرہ دیکھی اور یوں گویا ہوئے، اللہ کی قسم اے امیر المؤمنین، آپ کا دعویٰ بالکل سچ ہے، یہ آپ ہی کی زرہ ہے، لیکن قانون کے مطابق آپ کے لیے گواہ پیش کرنا واجب ہے۔ حضرت علی نے بطور گواہ اپنے غلام قنبر کو پیش کیا۔ اس نے آپ کے حق میں بھی گواہی دی۔ پھر آپ نے حسن اور حسین کو عدالت میں پیش کیا، ان دونوں نے بھی آپ کے حق میں گواہی دی۔ قاضی شریح نے کہا، آپ کے غلام کی گواہی تو میں قبول کرتا ہوں، لیکن ایک گواہ مزید درکار ہے اور آپ کے دونوں صاحبزادوں میں سے کسی کی گواہی قبول نہیں کر سکتا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، قسم اللہ کی، میں نے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بیان کرتے ہوئے سنا ہے، ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین نوجوانان اہل جنت کے سردار ہیں۔ قاضی شریح نے کہا، اللہ کی قسم، یہ بالکل حق ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، پھر آپ نوجوانان اہل جنت کے سرداروں کی گواہی قبول کیوں نہیں کریں گے؟ قاضی شریح نے کہا، یہ دونوں آپ کے صاحبزادے ہیں، باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی مقبول نہیں۔ یہ کہہ کر قاضی شریح نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف یہودی کے حق میں فیصلہ سنا دیا اور زرہ یہودی کے حوالے کر دی۔ یہودی نے تعجب سے کہا، مسلمانوں کا امیر مجھے اپنی قاضی کی عدالت میں لایا اور قاضی نے اس کے خلاف میرے حق میں فیصلہ صادر فرمایا اور امیر المؤمنین نے اس کا فیصلہ بلا چون و چرا قبول بھی کر لیا۔ پھر یہودی نے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہنے لگا، امیر المؤمنین، آپ کا دعویٰ بالکل سچ ہے، یہ زرہ یقیناً آپ ہی کی ہے، فلاں دن یہ آپ سے گر گئی تھی تو میں نے اسے اٹھا لیا تھا، لہذا یہ آپ ہی کی ملکیت ہے، آپ لے لیں۔ پھر کلمہ شہادت پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میری یہ زرہ بھی اور یہ گھوڑا بھی تمہارا ہے۔